السلام علیکم۔ کراچی کی سڑکوں پر وارداتیں کرنے والا 57 سالہ کامران فریدی، جو امریکی تفتیشی ادارے FBI کا جاسوس بن گیا تھا، دسمبر 2020 میں FBI نے اسے 7 سال قید کی سزا دلوا دی ہے۔ نیو یارک جنوبی ڈسٹرکٹ عدالت کی جج کیتھی سائبل نے سزا کے لیے اپنے فیصلے کو انتہائی مشکل ترین قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ تبصرہ کامران فریدی کے بارے میں حیران کن حقائق سننے کے بعد دیا تھا۔ وہ کیا حقائق تھے، جانیے آگے اس ویڈیو میں۔ اس نے کراچی کی سڑکوں پر وارداتوں سے اپنے مجرمانہ کیریئر کا آغاز کیا، پھر آگے بڑھتے ہوئے وہ امریکی خفیہ اداروں کا انڈر کور ایجنٹ بن گیا۔ بالآخر اس نے اپنے ہی 3 سابق لینڈلرز، FBI سپروائزرز، جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس افیسرز اور سابق ہینڈلرز کو فروری 2010 میں قتل کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ افریدی، جو نیو یارک کی جیل میں سزا بھگت رہا ہے، وہ گلشن اقبال بلاک 3 کے علاقے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ 9ویں جماعت میں اس نے PSF میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پھر PSF کے طالب علم رہنما نجیب احمد کے قریب تر ہوتا چلا گیا، اور نجیب احمد کو بعد میں قتل بھی کر دیا گیا۔ اس زمانے میں طلبہ تنظیمیں فعال اور متصادم تھیں، اور ان طلبہ تنظیموں کی آپس میں روز بروز لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ اغوا برائے تاوان، کاریں چھیننے اور مسلح حملوں میں ملوث ہو گیا تھا۔ MQM کے زیر اثر علاقوں سے نجیب احمد اسے نکال کر کرائم اسکوائر نیپا چورنگی لے آیا تھا۔ مقامی پولیس اور CTD نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، ساتھ ساتھ MQM والے بھی اسے تلاش کرتے رہے تھے۔ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس کے گھر والوں نے اسے سویڈن منتقل کر دیا تھا، لیکن وہاں بھی وہ البانوی اور بنگلہ دیشی جرائم پیشہ گروہوں سے الجھتا رہا۔ یہاں وہ گرفتار بھی ہوا اور 1992 میں سویڈن نے اسے ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسے خراب رویے پر بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ اب وہ غیر قانونی پناہ گزین قرار دیا گیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ یہاں سے وہ آئس لینڈ کے جعلی پاسپورٹ پر امریکہ جا کر نیو یارک میں بس گیا۔ 1994 میں اٹلانٹا جارجیا مستقل ہو کر وہاں ایک پیٹرول پمپ اس نے خریدا۔ فریدی کے مطابق اٹلانٹا پولیس اسے رشوت کے لیے ہراساں کرتی رہی، جس سے اس نے FBI کو آگاہ کیا تھا۔ اس طرح امریکی ایجنسی سے اس کا یہ پہلا رابطہ قائم ہوا۔ FBI چاہتی تھی کہ وہ اردو بولنے والوں کے ایک جرائم پیشہ گروہ کو قابو کرنے میں اس کی مدد کرے۔ 1996 میں وہ FBI کا باقاعدہ مخبر اور ایجنٹ بن گیا۔ وہ اپنے جرائم پیشہ پس منظر کے باعث اس قدر مفید ثابت ہوا کہ CIA، ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی، MI6، فرانسیسی، تھائی، آسٹرین اور ملائشی انٹیلیجنس اور پولیس بھی اس کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتی رہی۔ جرائم پیشہ اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیوں کے لیے اور گڑبڑ والے علاقوں میں بھی اسے بھیجا جاتا تھا۔ فوجی آمر پرویز مشرف کے اکتوبر 99 میں اقتدار میں آنے کے بعد امریکی حکام نے اس کے والدین کے لیے ویزے بھیجے، جو اب بھی فلوریڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ کامران فریدی کا ہی بچھایا ہوا جال تھا کہ کراچی کا بزنس مین جابر موتی والا اگست 2018 میں لندن میں گرفتار ہوا۔ اسے داؤد ابراہیم کا دست راست ہونے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ 2015 میں فریدی نے داعش کے حامی ولید کے ساتھ مل کر محفوظ ٹھکانہ قائم کیا۔ داعش کے حامیوں کی شام اور ترکی میں نقل و حرکت میں بھی مدد دی۔ بالآخر نومبر 2015 میں ولید الآغا فریدی کی مدد سے ترکی میں پکڑا گیا۔ مارچ 2018 میں فریدی لاطینی امریکہ چلا گیا اور برازیل میں القاعدہ کے سینئر رکن احمد السید ابراہیم سے تعلقات قائم کر لیے۔ فریدی کی کوششوں ہی سے امریکہ کو بحری جہازوں پر حملہ کرنے والے القاعدہ کے ابو جعفر اور دیگر ارکان کے بارے میں معلوم ہوا۔ جولائی 2018 میں افریقہ منتقل ہو کر دہشت گردوں سے تعلقات قائم کر لیے۔ فریدی کے مطابق FBI نے فریدی کو ڈی کمپنی، داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل، انیس بھائی اور انیس ٹنگو کے خلاف موتی والا کیس میں گواہی دینے کے لیے کہا، لیکن اس کے انکار پر موتی والا کے خلاف کیس ختم ہو گیا۔ پاکستان کی ایک صف اول کی خفیہ ایجنسی کی ایما پر پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کی خریداری میں ملوث افراد کے خلاف بھی فریدی کو گواہی دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کو جھوٹی بنیادوں اور پیسے کے لیے فروخت نہیں کر سکتا۔ فریدی کا کہنا تھا کہ اس نے حافظ محمد سعید اور لشکر طیبہ کے خلاف بھی گواہی دینے سے انکار کیا تھا۔
عدالت کو دوران سماعت یہ بات علم میں آئی کہ ایف بی آئی نے فریدی کی بیوی کے کینسر میں مبتلا ہونے پر علاج معالجے میں بھی کوئی مدد نہیں کی تھی، بلکہ اسے فارغ کر دیا گیا تھا۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فریدی نے امریکہ کے دشمنوں کی مدد کی۔ جج نے اپنے ریمارکس میں کہا، گو فریدی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام میں رکاوٹ ڈالی، لیکن اس نے امریکہ کے لیے گراں قدر خدمات بھی انجام دی ہیں جس کی وہ قدر کرتی ہیں۔ فریدی کو توقع ہے کہ جج ان کے کیس پر نظر ثانی کرتے ہوئے سزا میں خاطر خواہ کمی کر دیں گی۔ فریدی کا شکوہ ہے کہ اس نے امریکہ کی دل سے خدمت کی، لیکن قید کی صورت میں اسے صلہ ملا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔